عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب إليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمعہ کی نماز کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے۔ اس جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اور آنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنی نمازوں کو پڑھتا ہے اور خطبہ بھی سنتا ہے، بغیر کسی سے کوئی بات چیت کیے ہوئے پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی یہ جمعہ کی نماز کا پڑھنا ایک ہفتے کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، ایک ہفتے کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ جمعہ کے دن کتنا بڑا فضیلت، کتنی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ میرے دوستوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج انہی آیتوں کے مطابق اور انہی احادیث مبارکہ کے مطابق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ میرے دوستوں، آج ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہم اور آپ جس سال سے اور سال کے جس مہینے کے آخر سے گزر رہے ہیں، ہر ایک مسلمان کیا ہر ایک غیر اسلامی آدمی بھی اس سے بخوبی واقف ہے کہ آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور کل 1 جنوری ہمارے سامنے آ جائے گا، اور ہم اور آپ اس نئے سال کی خوشی میں ان لوگوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ کیا اسلام نے ہمیں اور آپ کو نئے سال کا جشن منانے کا طریقہ بتایا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی نیا سال آئے تو تم اس کی مبارکبادی ایک دوسرے کو پیش کرو؟ میرے دوستوں، یہ پورا کا پورا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اور تو اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
جب جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری زندگی میں ایک سال کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہی شخص ہے جو اس بات پر خوشی مناتا ہے کہ اس کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا اور پھر وہ ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کسی کی زندگی سے کوئی چیز غائب ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے اور اس گم ہونے کے بارے میں وہ خوشی منائے تو کیا اس آدمی کو کوئی آدمی بیوقوف کہے گا یا نہیں کہے گا؟ ضرور کہے گا۔ ہمیں اور آپ کو تو چاہیے کہ ہمارا جو سال گزر گیا ہے، یعنی 2021 کا جو سال ہمارے درمیان سے جو گزر گیا ہے، ہمیں اور آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اور آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پورے سال کا محاسبہ کریں، کہ حساب لگائے کہ ہم نے 2021 میں کتنی عبادتیں کی، ہم نے 2021 میں کتنے وقت کی نمازیں پڑھی، ہم نے 2021 میں کتنے نمازیں چھوڑی۔ لیکن اس کے بجائے ہم خوشی مناتے ہیں، اس کے بجائے ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا اسلامی طریقہ نہیں بلکہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، نیا سال کا شروعات تو اسلام میں محرم الحرام سے ہوتا ہے، لیکن جو محرم الحرام سے نیا سال کا ابتدا ہوتا ہے، نہ کسی صحابی نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی، نہ کسی صحابہ کے ماننے والے نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی۔ لیکن آج مسلمان اس دور سے گزر رہے ہیں، آج مسلمان ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جو پورا کا پورا غیر مسلموں کا طریقہ اور غیر مسلموں کے طور و طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، جیسے ہی نئے سال آتا ہے، نئے سال کے آنے پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اس خالق کو ناراض نہ کریں جو خالق ہمیں اور آپ کو دو ہاتھیں دیے ہیں۔ ہم اور آپ اس خالق کو ناراض نہ کریں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو بولنے کے لیے زبانیں دی ہیں۔ ہم اور آپ اس خالق کو ناراض نہ کریں جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ ہم اور آپ اس خالق کو ناراض نہ کریں جو ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا ہے۔ میرے دوستو، اور تو اور ہم اس نبی کو بھی ناراض نہ کریں جس نبی نے ہماری خاطر رات بھر رویا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اس نبی کو ناراض نہ کریں جو نبی احد کے میدان میں اپنے دندار مبارک کو شہید کیا۔ ہم اور آپ اس نبی کو ناراض نہ کریں جس نبی کے پیشانی سے خون کے فوارے نکل پڑے۔ ہم اور آپ اس نبی کو ناراض نہ کریں جنہوں نے طائف کی گلیوں میں پتھریں کھائیں۔ ہم اس نبی کو ناراض نہ کریں جنہوں نے دین اسلام کے خاطر اتنی قربانیاں دی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی تکالیف مجھے دین کی خاطر دی گئی ہے کسی اور نبی کو اتنی تکالیف نہیں دی گئی ہے۔ اب ذرا سوچیں، جیسے ہی نیا سال آتا ہے ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ہم اور آپ اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور بڑھ گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھو، ہم اس نبی کو ناراض کرتے ہیں جس نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس رب کو ناراض کرتے ہیں جس رب نے ہمیں تمام تر چیزوں سے نوازا ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل غیروں کا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل یہود اور نصارہ کا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ صحابہ اور تابعین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم اور آپ عیسائیوں کے مذہب پر خوشی مناتے ہیں۔ میرے دوستو، ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب بھی نیا سال آئے تو ہم اس بات پر خوشی دے، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھے، اگر کوئی آدمی اس نئے سال کے
کی خوشی میں کپڑے بھی پہنتا ہے تو یہ کپڑا پہننا ان کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نئے سال کی خوشی میں کپڑا پہنا ہے. اگر کوئی اس نئے سال کی خوشی میں اپنے گھروں کے اندر اچھے کھانے پکاتے ہیں, بریانی وغیرہ پکاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ یہ نیا سال ہے, میرے دوستو کل قیامت کے دن یہی دانا ان کے لیے, یہی کھانا ان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اگر کوئی آدمی اس نئے سال کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں, میرے دوستو اس کے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ خالف الیہود والنصارہ, کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. لیکن دوستو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پورا کا پورا انہی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ہم تو غیروں کی بات نہیں کرتے, میں اپنوں کی بات کرتا ہوں. کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو 31 جنوری کا انتظار کرتے ہیں, 31 دسمبر کی رات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب 31 دسمبر کی تاریخ آئے اور ہم اور آپ اس رات کے اندر خوشی کیسے منائے. جیسے 31 دسمبر کی رات 12 بجتا ہے, 12 بجتے ہی لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اور تو اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپنے گھروں اور اپنے شہروں اور اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کے وہ دریاؤں کے کناروں میں مستی اور موج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور تو اور وہ بلکہ صرف اپنے شہروں اور گاؤں کو چھوڑ کر کے ساحلوں کے کناروں میں جا کر کے سیر و تفریح نہیں کرتے ہیں, بلکہ الگ ملک جانے کا بھی ٹکٹ نکال دیتے ہیں. میرے دوستو اس رات کے انتظار میں لوگ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. اگر ان سے مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی غریب کے لیے 10 روپیہ مانگے تو ان کے جیب سے 10 روپیہ نہیں نکلتا. لیکن اس رات کے اندر اتنے پیسے ختم کیے جاتے ہیں, اتنے پیسے فضول خرچ کیے جاتے ہیں جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوستو مسلم نوجوان بھی آج ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. جیسے ہی جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے تو مسلم نوجوان بھی اپنے موبائل کے ذریعے ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو, ہیپی نیو ایئر ہو. میرے دوستو یہ بات یاد رکھو, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اگر ہم اور آپ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم انہی نبی کے عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اگر ہم اور آپ صحابہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اگر ہم اور آپ معین الدین چشتی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم انہی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اگر ہم نظام الدین اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم انہی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اگر ہم اور آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اور آپ انہیں کے عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے کہ انہوں نے کیا بتایا, انہوں نے دین اسلام کو کس طرح سمجھا. آج ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. میرے دوستو یہ بات یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. کہ تم ان لوگوں کے طریقے کو نہ اپناؤ جن کا طریقہ گمراہ والا طریقہ ہے, جن کا راستہ گمراہ کر دینے والا راستہ ہے. اگر تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے کہ المرء مع من احب الیہ یوم القیامہ, کہ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے, اگر کوئی آدمی کسی سے لگاؤ رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کا مخالفت کرو, لیکن آج ہم اور آپ ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہ بات یاد رکھو, یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی وقت ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب, وقت جو ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کل قیامت کے دن ہم سے اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور جو مال ہم نے کمایا ہے وہ مال
ہم نے کہاں خرچ کیا ہے، اس مال کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم سے، یعنی ابن آدم سے کل قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب وہ نہیں دے گا تب تک وہ اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اب ذرا سوچئے، ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کہ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں کھپایا، تم نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں صحت و تندرستی دی تھی، بتاؤ میں نے تمہیں جوانی کی عمر دیا تھا، لیکن تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، تم نے اپنی 60 سال یا 70 سال کی زندگی کو کہاں خرچ کیا۔ ایسا تو نہیں کہ تم اس بات کے انتظار میں رہے کہ جب دسمبر کی 31 تاریخ آئے گی تو میں اپنے اوقات کو نکال کر کے، اپنے گھر بار چھوڑ کر کے وہاں سمندروں کے ساحلوں میں چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھو، کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے اگر پوچھا جائے گا کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنے عمر کو کہاں خرچ کیا، اس لیے کہ جب بھی یہ رات آتی ہے اور جب بھی سال کا شروعات ہوتا ہے تو غیر مسلمان بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو آج ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عمر سے اگر ہم اور آپ 30 سال یا 60 سال کی زندگی گزارنے والے تھے، اگر ہم اور آپ 40 سال کی زندگی گزارنے والے تھے تو ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو گیا ہے۔ اس ختم ہونے پر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم محاسبہ نہیں کرتے اس 1 سال کے گزرنے پر، لیکن ہم اور آپ اس 1 سال کے گزرنے پر خوشی مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ناچتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں۔ نئے سال کے آنے پر یہ بات یاد رکھو، یہ تمام کے تمام چیزیں اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دو۔ 1 سال کے ختم ہونے پر ہمیں تو غور و فکر کرنا چاہیے تھا کہ اس 1 سال کے اندر ہم نے کتنے نمازیں چھوڑی، ہم نے کن کو تکلیفیں دی، ہم نے کتنی لوگوں کی مدد کی، لیکن آج اس کے بجائے ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اس رات کے اندر زناکاری عام کر دی جاتی ہے۔ میرے دوستو اس رات کے اندر یعنی 31 دسمبر کی رات کے اندر اتنے زنا ہوتا ہے کہ پورے سال کے اندر اتنا زنا نہیں ہوتا ہے جتنا زنا اس رات کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اور اس رات کے اندر شراب اس قدر پیا جاتا ہے کہ پورے سال کے اندر بھی اتنا شراب نہیں پیا جاتا ہے جتنا شراب اس رات کے اندر پیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر صرف فحاشی، عیاشی، مکاری اور خرافات، یہ برائی بلکہ برائی کا جنم لینا اس دن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمر کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے ہمیں 60 سال یا 70 سال کی زندگی دی ہے تو ہم اپنے عمر کو کہاں خرچ کیا۔ ہم نے ایسا تو نہیں کہ ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچایا اپنی عمر میں، 1 سال کے اندر اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچایا تو ہم ان سے معافی کر لیں۔ میرے دوستو دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَا، کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ اس کے اندر آپ ذرا غور کریں، ایک تو یہ ہے کہ عمر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے 60 سال یا 70 سال کی زندگی کو کہاں خرچ کیا، لیکن یہیں پر فرما رہے وعن شبابہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ ایک تو جب عمر کے بارے میں سوال کر لیے تو پھر الگ سے جوانی کی عمر کے بارے میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے دوستو ضرورت یہ ہے کہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ اصل زندگی ہوتی ہے، وہ اصل عمر ہوتی ہے۔ آدمی اگر جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو میرے دوستو یاد رکھو انہوں نے اپنے پوری زندگی کو گناہوں سے بچا لیا۔ پھر تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا۔ اس لیے کہ اگر ہم اور آپ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، اگر ہم اور آپ ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں کمایا۔ آگے فرمایا کہ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور تم نے اس مال کو کہاں
خرچ کیا، ایسا تو نہیں کہ تم نے اس مال کو اچھی جگہ کما کر غلط راستے میں خرچ کیا۔ میرے دوستو، اگر ہم اور آپ حلال طریقے سے کمائیں گے تو ہماری یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس مال کو حلال جگہ بھی خرچ کریں۔ پھر تیسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے جو علم سیکھا، تم نے جو پڑھا، تم نے جو اسلام کو سیکھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ اس لیے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں لیکن عمل ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں وہ باتیں نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم اور آپ کچھ بھی سیکھے تو ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اور آپ دین کی باتیں سیکھتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی تم کچھ بھی اگر تم دین کی باتیں سیکھتے ہو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو تمہارا بھی نفع ہوگا اور دوسروں کا بھی نفع ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس نئے سال کا نہ جشن منائے، نہ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرے، نہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کے دعوت قبول کریں نئے سال کی خوشی میں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اسلام میں حرام اور ناجائز ہیں۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی نئے سال کی خوشی میں نئے کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑا ان کے لیے لعنت بھیجے گی، اور اگر کوئی اپنے گھروں کے اندر اس نئے سال کی خوشی میں کھانا وغیرہ پکاتا ہے، اچھا کھانا پکاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے سچے دل سے ایمان قبول کرے، اللہ کو مانے اور اللہ کے حکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو وہ پکا سچا مومن اور مسلمان ہے۔ صرف اپنی زبان سے یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں جیسے نام رکھ لینا یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ پر ایمان لے آنا، اور اسلام کہتے ہیں ان کے احکام کو ماننا۔ اگر ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے احکام کو بھی ماننا ضروری ہے، تب جا کر کے ہم مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے نہ نمازیں پڑھی نہ زکات دی نہ کوئی ہم نے اچھے کام کیے تو پھر یہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھو، اگر مسلمان سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکام کو بھی مانتا ہے، رسول کے فرمان کو بھی مانتا ہے، تو وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب